جی بتائیں. مفتی عبد الوحید صاحب بول رہے ہیں؟ جی اچھا، میں محمد طفیل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے حضرت. جی حضرت فارغ ہیں کیا؟ جی بتائیں. ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضرت. جی یہ پوچھنا تھا حضرت کہ اگر بالفرض یہ مان لیجئے کہ اگر کوئی جیسے کسی پتھر اتر کے سامنے اگر کوئی ماتھا ٹیک لے بالفرض، تو اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم حکم اس سے کون سا لگے، مطلب کیوں ٹیک رہا ہے وہ سر؟ نماز پڑھ رہا ہے؟ اب یہ تو اس کی نیت ہم کو نہیں معلوم ہے. بالفرض اگر وہ مطلب جھک رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے اس کی نیت تو مجھے نہیں معلوم ہے. ظاہری حکم کیا لگے گا، چونکہ مجھے اس کے بارے میں جاننا. جب نیت معلوم نہیں ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں سر ٹیکا، آپ نے سجدہ کیا یا کچھ اور کیا. اگر جب وہ بتائے گا، وضاحت کرے گا، اس کے بعد حکم لگے گا، پہلے کوئی حکم نہیں لگے. اچھا، پہلے کوئی حکم نہیں لگے گا؟ پہلے کیا لگے گا؟ وہ تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے پتھر پر. نہیں، ایک پتھر جیسے مورتی کی طرح ہے، میں یہ سب بول رہا ہوں. جیسا مورتی ہے. ہاں، جیسے ایک مورتی ہے اور مورتی پہ بالفرض اگر کوئی شخص جا کر کے اور جھکتا ہے تو اس کے اوپر کون سا حکم لگے گا حضرت، میں یہ پوچھ رہا ہوں. اس کا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا. اچھا، جی مطلب یہ تو مشرکوں والا کام ہوتا ہے نا حضرت. بالکل، تو وہی تو میں نے بولا نا. اچھا حضرت، اگر جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ بالفرض نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا حضرت؟ وہ ایمان سے خارج ہو جائے. کیا بات کرتے ہیں حضرت؟ یہ میرے پاس جی کتاب ہے تحذیر الناس مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی. اس کے بارے میں جی مجھے سمجھنا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر بالکل ہو جائے گا. بالکل نہیں آئے گا فرق. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے تو حکم لگایا کہ کافر ہو جائے گا. ارے وہ ہو جائے گا، اگر کوئی بن جائے گا تو اس سے خاتمیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، خاتم ہمارے النبیین نبی تو کے ہے بعد بھی آخری. کوئی نبی آ جائے گا تو خاتمیت پہ فرق نہیں پڑے گا حضرت؟ وہ تو آپ جیسا کوئی دجالی بولے گا نبی بنے گا، اس کے بعد کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا قرآن پاک نے کہا، ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے میرے گا. تو یہ تو اور یہ تو آپ حدیث کو کا ایمان بھی یہ تو حدیث آپ نے پیش کیا ہے، لیکن تحذیر الناس میں نانوتوی صاحب نے تو یہ اپنا عقیدہ بتایا جو قادیانیوں کے لیے چور اپنا دروازہ عقیدہ. کھول دیا. رک جائیے کہ اگر ارے بلکہ ارے بالفرض ارے سنیے، آپ مفتی عبد دجال کے الواحد بڑے صاحب دوست ہیں. دجال آپ صاحب نے ہر جگہ آپ فتویٰ دجال کے برابر بیٹے لگایا. نانوتوی سنو صاحب پہ سنو آپ نے فتویٰ ڈر گئے، آپ گڑبڑا دیے. نہیں آپ دجال، میں نانوتوی آپ پر صاحب پہ فتوا آپ آ کر لگاتا کے ہوں. بس آپ اللہ و رسول دجال کی ہیں، موجودگی میں آپ نے فتویٰ لگایا. دجال ہیں، نانوتوی آپ صاحب نے دجال ہیں. آ کر وہ کے تو آپ نے دجال تو نانوتوی آنے کی والا ہے. محبت آپ میں اللہ دجال کے ہیں، رسول کی آپ محبت کو دجال نیچے ہیں، ڈال دیا. آپ دجال ہیں، آپ ہاں، دجال ہیں، آپ اب یہ تو دجال ہیں، ریکارڈنگ ہو گئی ہے آپ بات. ویسے یہ دجال ہیں. سامعین سن آپ لیں تو گے. 100% دجال رہے. آج کے دور کے بڑے دجال ہو آپ. دجال کس طرح ہنسے گا؟ جس استغفر طرح آپ ہنس اللہ رہے ہیں نا، ربی دجال من ایسے کل ہنسے گا. ذنب باتوں بولے. بالکل آپ دجال. باوقار سامعین دیکھیے، یہ مولوی دیوبندی جی بتائیے. بولتا ہے اچھا وہاں کیا کہ لکھا ہے؟ ابھی وہاں کیا دیکھیے، لکھا ہے؟ ابھی یہ بولا ہے کہ اگر نبی کے بعد بالفرض اگر کوئی یہ دجال عقیدہ رکھے کہ دجال نبی دجال آئے گا اسی تو طرح وہ باتیں کرے کافر گا ہے. اور دجال. نانوتوی نے اگر یہی اسی لکھا ہے طرح تو وہ کافر نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. اسی اسی کے طرح تحذیر دجال الناس باتیں میں کرے گا. یہ بات دجال اسی موجود ہے طرح کہ باتیں اگر کرے گا. بلکہ بالفرض آپ کی بعد دجال زمانہ اسی طرح نبوی باتیں کرے گا. کوئی نبی پیدا ہو دجال تو بھی دجال خاتمیت ماشاءاللہ محمدی صلی دجال اللہ ہو. تعالی وسلم میں کچھ فرق نہیں اللہ پڑے گا. تعالیٰ آپ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ایسے چہ دجال سے جائے بچائے. کہ آپ تو آپ کے بالکل دجال معاصر کے کسی اور زمین میں، آپ یا فرض کیجئے تو اسی دجال
العالمین میں کوئی دوسرا نبی تجویز کیا جائے، تجویز یہ باب تفعیل سے ہے مولوی صاحب، جائز اسی کا مادہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوسرا نبی جائز بھی سمجھا جائے تو بھی ہمارے نبی کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ قادیانیوں کے لیے چور دروازہ آپ لوگوں نے کھولا، اور ابھی تک آپ نے پورا مطلب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی مورتی کے سامنے اگر کوئی جو ہے مورتی کے سامنے اگر کوئی سر جھکائے تو کیا حکم لگے گا؟ تو تم نے کہا کہ گناہ کبیرہ۔ اچھا، وہ میں نے کہا کہ مشرک نہیں ہوگا، کہا بالکل مشرک ہوگا۔ میں نے کہا اگر بالفرض کوئی یہ کہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو کیا حکم لگے گا؟ تو بولا وہ کافر ہے۔ اور میں نے نانوتوی کی عبارت پیش کی، وہی عبارت جس پہ تم نے حکم لگایا کہ اگر بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس پہ حکم لگانے کی جب بات آئی تو تم سالے سور سے آئے۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ میں عبارت پڑھوں؟ کافی نانوتوی علیہ عبارت پڑھو۔ ارے اس کو علیہ رحمہ نہ کہو، وہ لعنت اللہ علیہ ہے، سور سے بدتر انسان، استغفر اللہ، اس کو علیہ رحمہ کر کے جہنمی بن رہے ہو مولوی صاحب۔ لا حول ولا، عبارت پڑھ رہا ہوں، سنو عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اگر بلکہ بالفرض، سن ابھی جس پہ تو نے حکم لگایا، سن اے مولوی وحید سن، میں نے آپ کو حکم لگایا تو دجال ہے، میں نے حکم لگایا تو تیرے حکم لگانے پہ تیرے حکم کو یہ دنیا دیکھ لے گی کہ تو نے حکم ابھی لگایا کہ اگر فرض بھی کوئی کر لے گا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ بھی کافر ہے، اور تیرے نانوتوی کی عبارت پیش کی تو نانوتوی کی محبت میں تو نے کہا کہ وہاں صحیح لکھا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اپنے لوگوں کے لیے مسئلہ اور حکم بدل دیتا ہے شریعت مطلب۔ ہاں اب سن اے مولوی، اے عبد الوحید، ہاں اب سن بتا رہا ہوں۔ اگر بلکہ بالفرض، چل عبارت سن، اگر بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ تحذیر الناس کی، دجال کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ باوقار سامعین، یہ دیکھیے دیوبندیوں کا مفتی ہے اور یہ کس طریقے سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اپنے نانوتوی کے گلے سے کفر کو نہیں نکال رہا ہے۔ جواب دے اس کا عبد الوحید دیوبندی، اس کا جواب دے۔ میں بول رہا ہوں آپ دجال کے بڑے دوست ہیں۔ عبد الوحید دیوبندی دجال تو تمہارا باپ نانوتوی، تھانوی اور امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، یہ سب لوگ دجال تھے جن پہ 33 علماء حجاز نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ہاں، قادیانیوں کے لیے تو چور دروازہ تمہارے باپ نانوتوی نے کھولا ہے، اسی عبارت کے تحت اس پہ حکم لگانا جو میں نے عبارت پیش کی ہے۔ کیوں مر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے بتا؟ بھاگ گیا ہاں۔ حضرت ان سے پوچھنا یہ بھی چاہیے کہ یہ بتاؤ بالفرض تمہاری بہن اگر نہیں اس طریقے کی بات، اس طریقے۔ ہلو جی ہاں جواب دیجئے۔ عبارت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں تو پڑھو نا، سمجھاؤ نا، ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا، سمجھاؤ، میں دیکھوں تمہارا مبلغ علم کتنا ہے، بتاؤ۔ میں بتاؤں گا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض ہاں محال ہے ایسا، اگر کوئی اچھا بالفرض، ایک منٹ، بالفرض کے معنی محال ہی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کیا بالفرض کے معنی محال ہے؟ یہ تمہارے باپ نے یہ اصول بنایا کہ بالفرض کے معنی محال ہے؟ یہ علماء دیوبند ہے۔ سن، ارے علماء دیوبند، یہ تمہارے باپ نے اصول بنایا بالفرض کے معنی محال؟ ارے دجال بات تو سننا یار۔ ارے بتا، یہ اصول کس نے بنایا؟ تمہارے باپ نے بنایا کہ بالفرض کے معنی محال ہوگا؟ پہلے اس کا یہ بتا۔ تو پہلا دجال ہے وہ، آج ہم سوچ رہے تھے۔ ارے وہ ریکارڈنگ جب یوٹیوب پہ جائے گی نا تو کون دجال ہے وہ عوام الناس فیصلہ کرے گی۔ تیرے چچیانے منہ میں باوسیر اور کان میں باوسیر۔ عوام الناس کو میں بتاؤں گا یہی وہ دجال ہے
عبارت سمجھ نہیں پا رہا ہے، جو ان پڑھ جاہل مرکب ہوگا ہاں وہ تو تیرا ہی جیسے جاہل ہوگا۔ میں نے الحمدللہ تیری زبان سے وہ حکم لگوا لیا ہے، اب تو اپنے نانوتوی پہ حکم لگانے کے لیے مر رہا ہے۔ نبی کی باتیں کیا آئے گی؟ ارے اے دجال تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ عربی کے تو عربی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، عربی سمجھ میں آئے گی، عربی سمجھ میں آئے گا نہیں، اردو بھی بولنے نہیں آتا بے، عربی مؤنث ہے جاہل مطلق گدہ الذی چغدے اعلی ذکر الحمار، عربی اردو بولنے نہیں آتا اور زبردستی بولتا، عربی آئے گا نہیں، عربی آئے گی۔ تو جیسا ہاں ابے تیرے جیسے کو میں بیٹھا کر کے پڑھا دوں گا جہلم من الکائنات، چل وہ عبارت بتا، وہ عبارت بتا، تیرے جیسے 10 لوگ آ کر کے مجھ سے تعلیم لیتے ہیں، سمجھے؟ میں تیرے جیسے لوگ کو پڑھا دوں گا، عبارت پڑھ کر کے بس سمجھا ہم کو، عبارت پڑھ کے سمجھا، عبارت پڑھ کے سمجھا، کون دجال ہے وہ عوام فیصلہ کرے گی، چل عبارت سمجھا، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، سن میں پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت میں یہ ہے کہ ارے پڑھ پہلے پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، سامنے کتاب نہیں۔ ہاں تو میں پڑھتا ہوں، سن میں پڑھتا ہوں اور اس کو ایک ایک جگہ روک کے سمجھانا۔ میں اگر بلکہ بالفرض بعد زمانہ نبوی ہے نا کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ بتاؤ، اچھا سن حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان 30 جھوٹے دجالوں میں سے ایک تو دجال ہے۔ ارے اس عبارت کا جواب دے جاہل، ادھر ادھر قوم کو گمراہ مت کر، ادھر اس عبارت کا جواب دے، اے جاہل ادھر اس عبارت کا جواب دے۔ وہ تیرا باپ تھانوی تھا، وہ تیرا باپ تھانوی تھا، وہ تیرا باپ تھانوی تھا، نانوتوی تھا، ادھر ادھر ایک کانے دجال سننا یار میری بات، ارے ادھر جواب دے، ادھر 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 اس عبارت کا باوقار سامعین دیکھیے، اس کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ صرف اس کے منہ میں باوسیر ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، جیسے اس کے منہ میں باوسیر ہے یہ صرف باوسیر ہی دکھائے گا اور کچھ نہیں۔ اس عبارت کا جواب دے اگر تجھ میں دم ہے، ابھی تو حکم لگا چکا ہے کہ اگر بالفرض نبی کے بعد کسی کے نبی آنے کا امکان سمجھا جائے گا وہ کافر ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو حکم لگا دیا ہے، بالفرض ہی والی بات میں نے کہی تھی، اور جب میں نے تیرے نانوتوی کی عبارت پڑھی تو یہاں حکم لگانے سے عاجز ہو گیا، اس لیے کہ نانوتوی تیرا باپ ہے تو حکم لگائے گا کیوں؟ میں تجھ سے بول رہا ہوں کہ اس عبارت کو جو میں نے پڑھا ہے اس عبارت کو سمجھا، کیا اس عبارت کا مطلب بتا بتا، ارے بول جاہل کہ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، نہیں بھاگ جا بھائی، وہ بھاگ جائیں گے، ان کا باپ نانوتوی نہیں آ کر کے بچ پائے، وہ دے 10 منٹ کام ہو دیتا